ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام نے حالیہ برسوں میں ایک نئی اور خطرناک شکل اختیار کر لی ہے، جہاں جدید میزائل ٹیکنالوجی، بہتر رہنمائی کے نظام، بیرونی انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ معاملات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر امریکہ اور خلیجی ممالک کے فضائی دفاعی نظام کے لیے بڑا چیلنج بن رہے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اب صرف بڑی تعداد میں میزائل داغنے پہ انحصار نہیں کر رہا، بلکہ ایسے میزائل استعمال کر رہا ہے جن کے وار ہیڈ آخری مرحلے میں سمت تبدیل کرنے، ٹرمینل فیز مینیوریبلٹی کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے انہیں پیٹریوٹ اور تھاڈ جیسے دفاعی نظاموں کے لیے روکنا پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حالیہ حملوں میں ایران نے اردن کے مواقف سالتی، ازرق ایئر بیس، قطر کے الوداعد ایئر بیس، بحرین اور کویت میں موجود امریکی تنصیبات کو بیک وقت نشانہ بنایا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ ایران اب ایک ہی وقت میں مختلف ممالک میں موجود امریکی اڈوں پہ مربوط حملے کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق بعض حملوں میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کے واقعات بھی پیش آئے، جبکہ ان حملوں نے امریکی فوجی اڈوں کی حفاظت کے بارے میں بھی نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ دفاعی رپورٹس کے مطابق اس نئی حکمت عملی کا ایک اہم پہلو چین کے تجارتی سیٹلائٹ نیٹ ورکس اور روس کے جاسوسی اور نگرانی کے نظام سے حاصل ہونے والی معاملات بھی ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین کی بعض تجارتی سیٹلائٹ کمپنیاں اور روسی نگرانی کے ذرائع امریکی فوجی سرگرمیوں، نئے تعمیر ہونے والے انفراسٹرکچر اور فوجی نقل و حرکت سے متعلق معاملات فراہم کر رہے ہیں، جنہیں ایران اپنے میزائل حملوں کی منصوبہ بندی میں استعمال کر سکتا ہے۔ اگرچہ ان دعووں پر مختلف آراء موجود ہیں، تاہم امریکہ نے مئی 2026 میں چند چینی سیٹلائٹ کمپنیوں پر پابندی عائد کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے ایران کو امریکی فوجی سرگرمیوں سے متعلق معاملات فراہم کی۔ ایران کے فتح 1 اور فتح 2 جیسے میزائلوں میں استعمال ہونے والے مینوریبل ری انٹری وہیکل وار ہیڈ فضا سے انتہائی تیز رفتاری یعنی میک 10 سے زیادہ رفتار کے ساتھ واپس آتے ہیں اور ہدف کے قریب پہنچ کر سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر شکن اور خرم شہر جیسے میزائلوں میں ریڈار سے بچنے والی ساخت، بہترین رہنمائی اور جدید نیویگیشن سسٹم استعمال کیے گئے ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق ایران اپنے بعض میزائلوں اور ڈرون میں چین کے بائیڈو نیویگیشن سسٹم سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، جو جیمی کے خلاف روایتی جی پی ایس کے مقابلے میں زیادہ مزاحمت فراہم کرتا ہے۔ ایران نے اپنی لانچ حکمت عملی میں نمایاں تبدیلی کی ہے۔ پہلے ایک ہی مقام سے بڑی تعداد میں میزائل داغے جاتے تھے، لیکن اب مختلف علاقوں سے کم تعداد میں بیک وقت میزائل اور سستے شہید طرز کے خود کار ڈرون بھیجے جاتے ہیں۔ اس حکمت عملی کا مقصد دفاعی نظام کو الجھانا اور مہنگے انٹرسپٹر میزائلوں کو کم قیمت ڈرونز پر خرچ کروانا ہے، تاکہ اصل بیلسٹک میزائل دفاعی حصار کو عبور کر سکیں۔ یہ حکمت عملی نہ صرف دفاعی نظام پر دباؤ بڑھاتی ہے، بلکہ انٹرسپٹر میزائلوں کے ذخائر بھی تیزی سے ختم کرتی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق مشرقی وسطی میں جاری یہ صورتحال صرف علاقائی تنازع نہیں رہی، بلکہ مستقبل کی جنگوں کا ایک عملی نمونہ بن چکی ہے، جہاں سیٹلائٹ انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت، جدید نیویگیشن، میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرونز کو ایک مشترکہ جنگی نظام کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے امریکہ اور اس کے اتحادی اب اپنے فوجی اڈوں پہ طیاروں کی تقسیم، مضبوط بنکرز کی تعمیر، فضائی دفاع کی نئی حکمت عملی اور اگلی نسل کے کاؤنٹر میزائل اور کاؤنٹر ڈرون نظاموں پر توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ مستقبل کی جنگوں میں صرف جدید میزائل ہی نہیں بلکہ درست معاملات اور فوری ہدف شناسی بھی فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔